السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، شعبان المعظم کی جو 14ویں شب ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ حضرات، یہ شب برات کیا ہے؟ اصل میں برات کا معنی آتا ہے چھٹکارا، رہائی۔ شب معنی جو ہے رات، یعنی وہ رات جس میں چھٹکارا ہو، جس میں رہائی ہو۔ تو چھٹکارا کس چیز سے ہے؟ رہائی کس چیز سے ہے؟ تو چھٹکارا ہے جہنم سے، چھٹکارا ہے عذاب سے، چھٹکارا ہے گناہوں سے، چھٹکارا ہے جو ہے قبر کے عذاب سے۔ مطلب یہ ہے کہ شب برات جب آئے تو اس رات میں ہم اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لیں، اور سابقہ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد آگے سے گناہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ اس رات میں اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتے لوگوں کے پورے سال کا بیورہ تیار کر دیتے ہیں کہ اس سال میں یہ کتنا کھائے گا، کس طرح سے رہے گا، اور کتنا کمائے گا، اور کیا کیا اس کی زندگی کی مشغولیات رہیں گی۔ تو اس شب میں گڑ گڑائے اور اپنے سابقہ گناہوں سے معافی چاہ کر اور آگے سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، مولا میرے اس آنے والے سال کو رحمت بھرا سال کر دینا، میرے لیے برکت والا سال کر دینا، رحمت سے پر کر دینا اس سال کو میرے لیے۔ اگر میں غلط راستے کی طرف جانے والا بھی ہوں تو مولا تو مجھے اس غلط راستے سے روک دینا۔ اور حدیث شریف ہے کہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو دعا کریں اس رات میں گڑ گڑا کر۔ اللہ نے اگر آپ کی دعا قبول کر لی تو یہ آنے والا پورا سال آپ کا رحمت والا، برکت والا سال گزرے گا۔ بہت سے لوگ اس رات میں جاگتے ہیں، لیکن ان کی جاگنے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ موٹر سائیکلوں پہ گھومتے ہیں، شہر کے کونے کونے کا چکر لگاتے ہیں، پھر وہ بڑی بدتمیزیاں کرتے ہیں، بڑی اوباش ٹائپ کے بڑے ٹپوری پنے وہ سب کرتے ہیں۔ یہ سب کہیں سے کہیں تک بھی جائز نہیں ہے، اور کہیں سے بھی اس سے آپ کو فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ یعنی یہ چھٹکارے کی رات ہے، یہ موٹر سائیکل کی رات نہیں ہے، یہ ہردنگ کی رات نہیں ہے، یہ رات کو جاگ کر کے دوستوں میں گپ شپ کرنے کی رات نہیں ہے، یہ چوراہوں پر گھومنے کی رات نہیں ہے، یہ مسجد میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی رات ہے، گناہوں کو بخشوانے کی رات ہے۔ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ یہ جنت طلب کرنے کی رات ہے، جہنم سے چھٹکارا طلب کرنے کی رات ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو بیماری سے چھٹکارا طلب کرنے کی رات ہے۔ اگر کوئی بے اولادہ ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اولاد مانگے۔ یہ وہ رات ہے کہ اگر اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا تو آپ کو صاحب اولاد بنا دیا جائے گا۔ کسی کے کاروبار کو لے کر کوئی پریشان ہے، کوئی رشتے کو لے کر پریشان ہے، اس رات میں مانگے، اللہ نے اس رات کی تیری دعا کو قبول فرما لیا تو تجھے اچھا رشتہ مل جائے گا، تیرے کاروبار میں اللہ برکتیں فرما دے گا۔ یہ رات ہے۔ یہ رات گھومنے پھرنے کی نہیں تھی، ٹہلنے کی نہیں تھی۔ اچھا، اس رات کے حوالے سے ایک بات میں اور عرض کر دوں۔ بہت سے لوگ اس رات میں قبرستان میں لائٹنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ جگمگ کرتے ہیں، تو یہ کہیں نہیں ملتا، اور میں نے تو کہیں نہیں پڑھایا۔ میں نے کسی اپنے بڑے عالم کو بھی یہ نہیں سنا ہے کہتے ہوئے کہ قبرستان میں جو ہے اس رات سجاوٹ کرنا چاہیے، لائٹنگ کرنا چاہیے، اور باضابطہ طور سے جو ہے بہت ڈیکوریٹ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ قبرستان کو ڈیکوریٹ کرنا کہیں آیا ہی نہیں ہے۔ قبرستان کی جو ویرانگی ہے وہی اس کا حسن ہے۔ قبرستان کو اگر ہم ڈیکوریٹ کر دیں گے بہت زیادہ لائٹنگ کر کے، اور بہت زیادہ اس کو ایک دم خوبصورت بنا دیں گے، تو پھر وہاں دیکھ کر کے ہم کو قبرستان میں جا کر کے آخرت کہاں یاد آئے گی؟ پھر تو وہ دنیا کی رنگ رنگیلیوں کی طرح ہم نے اس کو بنا دیا، دنیا کے بازار اور کوچوں کی طرح بھی ہم نے قبرستان کو بنا دیا۔ تو دنیا کے بازار اور کوچوں میں اور پھر ہمارے قبرستان میں فرق کیا رہ گیا؟ جو اس کی خاموشی ہے قبرستان کی، جو اس کی ویرانگی ہے قبرستان کی، وہ ہم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔
ہم کو خدا کا خوف دلاتی ہے، ہم کو موت یاد دلاتی ہے، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم بھی اس شہر خاموشہ کے ایک باشندے بنیں گے، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہم ڈرتے ہیں گناہ کرتے ہوئے، اللہ کی طرف آتے ہیں ہم، لیکن ہم اس کو اتنا ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں، یہ نہ کہیں ہم نے پڑھا ہے اور نہ کسی عالم کی زبانی سنا ہے۔ تو اس سے ذرا باز آئیں کہ اچھا وہاں ڈیکوریٹ کر کے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر قبرستان جا کر آپ فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اجازت ہے، آپ جائیں اور آپ اصالِ ثواب کریں، وہاں جا کر کے قرآن شریف پڑھیں یا فاتحہ کر رہے ہیں، ان کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ چونکہ قبر پر اگر کوئی جاتا ہے نا تو قبر والے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ آج میری قبر پر کون آیا ہے، اور پھر جب آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو وہ جانتا ہے اس چیز کو کہ میرے لیے مغفرت کی دعا میرا فلاں عزیز کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں نا قبر والا جو ہے 40 قدم دور سے قدموں کی آہٹ کو محسوس کر لیتا ہے۔ تو اس لیے کہ وہاں اگر آپ فاتحہ کی غرض سے جا رہے ہیں، اصالِ ثواب کے لیے کی غرض سے جا رہے ہیں، وہاں کچھ پڑھنے کی غرض سے جا رہے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس میں اس طرح کا ڈیکوریٹ نہ کیا جائے۔ اچھا ایک بات اور ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو واٹس ایپ پہ یہ میسیج آتا ہے کہ 4 رکعات نماز اس طرح سے پڑھ لیں، اس میں اتنی بار قل واللہ شریف پڑھیں، اس میں اتنی بار فلاں سورت پڑھیں، اتنی بار یہ پڑھیں، اتنی بار یہ پڑھیں۔ اس طریقے سے اگر آپ نے 4 رکعت پڑھ لی تو آپ کی پوری زندگی کی جتنی نمازیں آپ سے چھوٹی تھیں، قضا ہوئی تھیں، وہ ان 4 رکعت میں پوری زندگی کی وہ قضا نمازیں پوری ہو جائیں گی۔ تو میرے عزیز ایسا کچھ نہیں ہے محترم، جو نمازیں چھوٹی ہیں وہ آپ کو قضا پڑھنا ہی پڑے گی، ان کی قضا کرنا ہی پڑے گی۔ وہ نمازیں اس 4 رکعت سے معاف نہیں ہونے والی، ایسا کہیں نہیں لکھا ہے۔ یہ سب اپنی طرف سے من گھڑت روایت یا من گھڑت باتیں ہیں جو سوشل میڈیا کے مادھیم سے چلتی رہتی ہیں اور ایک دوسرے تک پہنچتی رہتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس رات میں جاگیں اگر جن کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اور وہ قضائے عمری پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بہت سے لوگ جیسے جاگتے ہیں رات بھر نفل پڑھتے ہیں، تو اگر جس کی نمازیں نہ چھوٹی ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ نفل پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، ذکر کرتا رہے۔ لیکن اگر کسی کی قضائے عمری نمازیں چھوٹی ہیں، اس کی ذمہ قضائے عمری باقی ہے، تو بہتر ہے کہ وہ نفل نماز نہ پڑھے اور وہ قضائے عمری کو جتنا ہو سکے دہرا لے اس رات میں، پھر باقی دعا کرے۔ دعا کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، رہائی کی رات ہے، اللہ دعا قبول فرماتا ہے اس رات میں، اور اللہ نے دعا قبول فرما لی تو آپ کو رہائی ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ چلو یہ بھی 8 منٹ ہو گئی۔